پوری قوم کو ذرا ہٹکے کی ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، کیونکہ ورلڈ T20 میں ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے روایتی، نہ صرف روایتی کھیل پیش کیا بلکہ دشمن کی امیدوں پر بھی وہ پورے اترے ہیں. اور میں اس سے اور ہمیں امید ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ جو ان کا اگلا میچ ہونے والا ہے اس میں بھی اپنے روایتی کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کو مایوس نہیں کریں گے. اور ہاں بالکل آپ وہ یہ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں فن کو پھلائیں، اتنا پھلائیں کہ فن پھٹ جائے، مطلب لٹرلی. اور میں تو کہہ رہا تھا کہ ایک دن بعد جو ہے نا اگر یہ پریڈ ہوتی ہے ہماری 23 مارچ کی نا، تو ہماری ٹیم چڈی میں سب سے آگے ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے نا توپیں اور میزائلیں میں لے کر کے آ رہا ہوتا. مبشر جیسے سادوں پہ اتنا پیار آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا ابھی اس لیے ایک گھنٹہ پہلے کیا کہہ رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ واقعی ان لوگوں نے جو ہے بہترین جو ہے نیوزی لینڈ کو بالکل لٹا کے سکا کے مارنا تھا اور شوق لگانا ہے مبشر کو. دیکھو جیت جائیں گے ہم، جیت جائیں گے. اچھا اس کی قصوروار کس کو اٹھایا ہے؟ آپ کو. جی مجھے تو اس لیے کہ انہوں نے آتے ہی سٹا کھیلا. انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی ابھی لگا لو. اچھا بڑا شرجیل خان کھیل رہا تھا اور انہوں نے فون کے ذریعے آن لائن ٹرانسفر کیے پیسے اور اس کے بعد سے لائن لگ گئی. ان کی بھی بڑی کھیل ہے. آج کیا 22 تاریخ ہے، ان کو پتا ہے کہ 22 تاریخ تک ہمارے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہوتے سٹا لگانے کے لیے. اچھی طرح سے پتا ہے آپ کی پتہ نہیں کتنی. اگر میری وجہ سے پاکستانی ٹیم ہار گئی ہے تو خدا کے واسطے شہریار خان سے کہیں کہ مجھے ہی کپتان بنا دیں. سر مطلب کپتان تو اب جو اگر پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے اپنی وہی پرفارمنس رکھی تو میں بھی آپ کے مطالبے کو سپورٹ کرتا ہوں. کپتان ساڑی کیپٹن پرسوں ہے بنگلہ دیش سے ان کا میچ، اور اگر وہ بھی جیت جاتی ہیں تو شاہد آفریدی، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس کے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں. ایک اور بھی اور ویسے بھی اب نیوزی لینڈ میں ان کو پاکستان سے زیادہ پیار ملے گا. ایک اور بھی بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی کی چڑیا بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو گئی ہے جو یہ میچ ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ہے رکن ہیں. اور چڑیا امر ہے سر. نہیں وہ چڑیا گئی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عہدے پہ برقرار ہے. مطلب میں اس مسئلے میں میں کہنا چاہتا ہوں تھینک یو نواز شریف. آپ نے ہمیں جو ہے نا انیشل وہ سارا جو اتنا اچھا تحفہ دے دیا کہ ہم آگے جاتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی کی وجہ سے یہ ہارے؟ نہیں سر، مطلب اپنی وجہ سے نہیں ہارے یا میری وجہ سے ہارے یا نجم سیٹھی. لیکن آپ مقصد مطلب میری باتوں کو آپ کریڈٹ نہیں دیتے. وہ سر ایک سیکنڈ آپ کی نجومی کو چھوڑیں. میں نے کیا کہا تھا 2 روز پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ ٹینشن نواز شریف کو ہی ہوگی اس میچ کی سیریز کی. تمہارے اوپر اگر ہار گئے تو پھر گو نواز گو، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ گو نواز گو پہ آ گئے. پاکستانی ٹیم کو ٹینشن نہیں ہے تو پھر کسی اور کو سر. لیکن یہ کیا بات ہوئی جو اتنے تماشائی اور جو شائقین جن کو بار بار ہر دفعہ یہ یقین دلایا جاتا تم پریشان مت ہو. اب کے دیکھنا یار کوئی نہیں بتا رہا. میں نے ایک ہفتے پہلے اپنا جو نجومی تھا مغربی بنگال کا گرین سٹون صاحب، گرین سٹون لوبو جو بھی ہے، ان کی پیش گوئی کی تو آپ لوگ بڑا مذاق اڑا رہے تھے. یہ تو عادی یہ وہ ہیں کہ یہ جو ہے نا میں نے وہ فلاں پیشنگ گوئی دوسری پیشنگ گوئی ان کی نہیں بتا رہے. انہوں نے کہا تھا پاکستان فائنل میں پہنچا تو ہم انڈیا کو ہرا دیں گے. پہنچاتے لیکن پتہ ہے اس میں نہیں بڑی اس نے وہ صحافی والا کام کیا. اس نے کہا اگر پہنچا تو allegedly according to sources. اس کا کریڈٹ آپ نہیں دے رہے اسے کہ اس نے کہا تھا 19 کو بھارت جیتے گا. اس کا بھی تو کریڈٹ میں نے لیکن میں شکایت بھی ناظر سے لگا دوں کہ آپ نے مجھے پنچ بھی مارا ہے اور وہ اس طرح کر کے. اچھا کوئی اچھی خبر بھی میرے پاس اچھی خبر ہے کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی یہ ٹیم ہے جس کے شاہد افریدی کیپٹن ہے، یا پاکستان کی ویمنز کرکٹ ٹیم ہے جس کی ثنا میر کیپٹن ہے. پاکستان کی ڈیف کرکٹ ٹیم بھی ہے. بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے بارے میں تو سنا ہوگا. حال میں ہی انفیکٹ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ پاکستان کی ڈیف کرکٹ ٹیم نے 2006 ڈیف ICC چیمپئن ٹرافی اٹھا لی ہے سر، انگلینڈ کو شکست دے کے. اور اس میں کیا یہ 4 نیشن ٹورنامنٹ تھی، پاکستان، انگلینڈ، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، شارجہ میں ہوئی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ انگلینڈ کی بیٹنگ پہلے تھی 226 رن کا ٹوٹل چیز کریں. 226 رن سر. اس دن ہم نے یا کسی چینل نے یہ خبر دی؟ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے دیا، آئی کانٹ سے فور شور. میں نہیں ابھی بات کر لیتے ہیں. انفیکٹ اس پہ کل بھی ہم نے بات کر لی تھی. ڈیف کون ہوا پھر؟ سر ڈیف، بلائنڈ، ڈام، وہ چھوڑ دیں، وہ ہم ہیں. مطلب دیکھیں کین آئی فنش ٹیلنگ یو یار، شاہین نظر آتے ہیں جن کو پھڑپڑاتے وہ اڑاتے ہیں. اور بعد یار سن لے یار، خوشخبری ہے تھوڑی سی، اپریشیٹ کر دیا کرو کبھی. ہاں تو 226 رن کا ٹوٹل تھا جو چیس کر رہے تھے. ٹھیک ہے.
वकास और ज़का अहमद बैट्समैन पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम के, वो आए 76 रन बनाए वकास ने, टॉप स्कोरर रहा। 69 रन बनाए ज़का अहमद ने, नवीद कमर ने भी 22 रन बनाए और 48.4 ओवर्स में 7 विकेट्स के लॉस पर जीत गए इंग्लैंड से। यार इनको प्लीज इनको डिक्लेयर देम एज आवर नेशनल टीम प्लीज। आई डोंट सी व्हाई नॉट, आई डोंट सी व्हाई नॉट। मुझे नहीं लगता कि इतने ओवर बचे हुए हों और इस मौके पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा काम ये भी किया कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस टीम की मदद की माली तौर पे, और आईसीसी ने ना सिर्फ इन्हें ग्राउंड्स और सारी फैसिलिटीज फराहम की बल्कि आईसीसी सर्टिफाइड जो ऑफिशियल्स थे, एम्पायर्स थे, वो सारे के सारे आईसीसी ने फराहम किए। अच्छा, कोच जो थे, कोच जो है नदीम जफर, उनका ये कहना है कि जी अब हमने डिलीवर कर लिए, अब हम चाहते हैं कि हायर अथॉरिटी से और मीडिया से कोई हमारे बारे में भी बात कर ले, कोई हमारी भी थोड़ी तारीफ कर ले, और अगर कुछ कैश अवार्ड्स मिल जाएं प्लेयर्स को, तो उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो सकती है। जो कैश अवार्ड इन्होंने कलकत्ता वाली टीम के लिए रखे थे, मेरा वो दे दो सर। अच्छा, एक और खुशखबरी भी है। स्ट्रीट चिल्ड्रन गेम्स अभी हाल में हुए हैं ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में। हमें बहुत सालों से ख्वाहिश, किसी दिन चलेंगे इंशाल्लाह, वो वाला कार्निवाल देखने, अगर जिंदगी और बैंक बैलेंस रहा तो चलेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है ना? यानी नहीं जाएंगे, मुश्किल है, 1000 रुपए का सट्टा नहीं लग रहा यार। एनीवे, बहरहाल छोड़ो, खुशी की बात हो रही है। हमारी टीम ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है स्ट्रीट चिल्ड्रंस गेम में। हमारी टीम में थे मेहर अली साहब, मोहम्मद नईम, नसीर अहमद, सलमान हुसैन, 4 मेडल, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल। सुभान अल्लाह। इंडिया, बुरुंडी, इजिप्ट, ग्रेट ब्रिटेन, मोजाम्बिक, लाइबेरिया, फिलीपींस और होस्ट ब्राजील भी थे। सबको यार इनकी तो हमारे बच्चों ने पीछे छोड़ दिया। सर तस्वीर नहीं है उनकी, इनफैक्ट साउंड बाइट भी है, अगर आप चाहें तो मैं सुनाएं, जरा सुनाएं बच्चे क्या कह रहे हैं। What's your first reaction? पहले अभी क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। I'm feeling really excited and good. What do you want to tell the world? पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी खुश हूँ। I am somebody I want to tell you. And did you think you were gonna win? तुम्हें यकीन था कि तुम फर्स्ट आओगे? What do you want to tell the world? दुनिया को क्या बताना चाहते हो इस वक्त? मैं भी कुछ हूँ, मैंने भी कुछ किया। And I have done something for my country and I have made everyone proud. Okay, let's celebrate. Yeah. Come on. Yeah, dance together. Woo, well done. Come on, David. Look. David, ये चीज क्योंकि देखो एंटाइटल्ड नहीं है ना, एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब पूरे मुल्क ने उनको मतलब यहाँ नहीं चढ़ाया ना, ये गए हैं उन्होंने और तो क्या मैंने दिखाना कि मैं रखा। कुछ हूँ, और तो दिखा दिया ना मेरी जान, दिखा दिया, शाबाश, वेल डन। अच्छा, फिर अगर कुछ थोड़ा बेहतर फील हुआ आप? हाँ, थोड़ा सा उम्मीद तो कहीं बंधी है यार, मतलब अब तो उम्मीद। अच्छा, वो अलग बात है कि हमारे ऑफिस में भी लगी हुई थी और मैंने उन्हें यही कहा था कि न्यूजीलैंड जो ना, सट्टे नहीं, ऐसे ही कि भाई आज जीतेगा न्यूजीलैंड। उन्हें मैं अपने साफियाना तज्जिया जो मैंने दिया था, मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन नहीं अभी मैं फोन लगा लेते हैं, लेकिन क्या करूँ, उस दिल का जो हर दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा आके बैठता हूँ उम्मीद से जो है ना कि कुछ हो जाएगा, लेकिन यार मतलब कुछ कैसे होगा यार? कुछ यही हो सकता है कि हम एक ब्रेक ले सकते हैं और फिर ब्रेक के बाद किसी और मजीद मौजू पर बात करेंगे। ब्रेक ले। आज की बड़ी खबर, बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर और मेट्रो स्टेशंस पर बैक वक्त धमाके हुए हैं जिसमें 34 अफराद जान से गए, और कहा यह जा रहा है कि इसका लिंक जो है, जो पेरिस अटैक्स हुए थे गुज़िश्ता नवंबर में जिसमें 150 लोगों की मौत हुई थी, उससे लिंक्ड है, ये वही ग्रुप है। और अभी हमने ख़बरें सुनी थी इसी हफ्ते के अवाइल में, बल्कि गुज़िश्ता वीकेंड पे, कि जो एक मेन कल्प्रिट था इस सारे पेरिस अटैक्स का, साले अब्दुल सलाम,
اس کو گرفتار کیا گیا تھا. مولنبیک ایریا ہے جو کہ ایک ٹاؤن ہے فرانس کے ساتھ سرحدی بیلجیم میں ہے, وہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا. اس کے بعد کل جو ہے بیلجیم کی پولیس نے ایک وارننگ جاری کی تھی کہ کچھ ساتھی صالح عبدالسلام کے وہ دے آر آن دا لوس اور وہ کوئی واردات کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کیا جاتا آج کا واقعہ ہو گیا جس نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور اب ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں, داعش نے بھی قبول کر لی ہے. اب ایک چیز مجھے سمجھا, جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا ہے, سیکیورٹی فورسز فیل ہو گئی ہیں, ریاست فیل ہو گیا, ہم فیل ہو گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نومبر میں ہوئے تھے پیرس اٹیکس, بالکل کتنے ماہ گزر گئے ہیں, 4-5 مہینے گزر گئے. صالح عبدالسلام کہاں چھپا ہوا تھا؟ وہ رقہ میں نہیں تھا, وہ شام میں نہیں تھا, عراق میں نہیں تھا, ایران میں نہیں تھا, وزیرستان میں نہیں تھا, وہ بیلجیم میں. مولنبیک جہاں پہ انہوں نے بیلجیم پولیس نے 3 مہینے تک آپریشن کیا, اور فرانس میں بھی ریڈ الرٹ وغیرہ 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 وغیرہ. پوری تم بیلجیم کی آبادی لے لو اور اس کو تم ڈبل کر دو 11 ملین, تو وہ کراچی میں فٹ آئے گی. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پورے یورپ کے وسائل, ہم ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں کیا ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, ساری چیزیں, فون ٹیپنگ, سرویلنس, اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, نیٹو ہیڈ کوارٹرز, یورپین پارلیمنٹ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور اس بندے کو نہیں ڈھونڈ سکتے. اچھا یہ ایک بندہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آج اپنے جو حملے دیکھے ہیں تو ایک پوری نیٹ ورک ہے. ایک عبدالسلام کے پیچھے ڈرائیورز, ڈیلیوری مین, ویپنز ڈیلرز, سیف ہاؤسز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, بیلجیم کے جو پرائم منسٹر ہے چارلز میشل, اس نے بھی ابھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی مجھے کوئی سمجھائیں کہ یہ اتنی دیر کیوں چھپ سکتا تھا. ٹھیک ہے, بیلجیم کے جو فیڈرل پروسیکیوٹر ہیں جیسے اٹارنی جنرل جو ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورا نیٹ ورک تھا اور یہ کافی ٹائم سے, اور پھر یہ اوبیسلی کرمنلز کے ساتھ بھی ان کے لنکس تھے کیونکہ یہ منشیات کا کاروبار بھی کرتا تھا. تو سر مطلب کہ یہ جو ساری جو نیٹ ورکس ہیں یہ آپ کے پاس موجود تھی, سالوں سالوں سے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. دوسری بات کہ یہ جو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جو یورپ سے فورن فائٹرز جاتے ہیں شام, اب نمبرز میں تو آئی تھنک انآفیشیل سورسز کہتے ہیں کہ تقریباً 500 بیلجیم سے 520-22 ہیں, جس کا مطلب ہے کہ پر کیپٹا یورپ کا سب سے ٹاپ ہے. ہاں تو ٹیکنیکلی تو میری نظر میں تو یہ ٹیررزم ایکسپورٹ ہی کر رہے تھے نا. جب یہ لوگ ریڈیکلائز ہو رہے تھے اس وقت آپ ان کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے, جب یہ لوگ ملک سے باہر گئے آپ ان کو نہیں ڈیٹیکٹ, جب یہ ملک میں واپس آئے اس وقت بھی حالانکہ یہ نو ٹریول زون میں تھے, حالانکہ یہ نو فلائی میں تھے, آپ نہیں. میں آپ کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر سکتا ہوں, اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ ہم پہ بڑے عرصے الزام لگتا رہا کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ پاکستان سے ہی ٹرین واردات ہو گئی ہے, اس لیے آپ چاہیں تو سارا ملبہ بیلجیم کی ایڈمنسٹریشن پہ ڈال سکتے ہیں, جو کہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. ملبہ نہیں ڈال رہے, وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی مختلف بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے مثال دی مولنبیک کا جو علاقہ ہے تقریباً 1 لاکھ آبادی ہے, بالکل, اور نارتھ افریقہ کے جو امیگرینٹس ہیں 3-4 جنریشن وہاں موجود ہے 40 سال سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیسی سٹائل میں ایکسپیکٹ کرتے بیلجیم پولیس سے کہ بھئی وہ جو بھی داڑھی والا نظر آ رہا ہے یا جو بھی غیر وائٹ عجیب و غریب ہلکے آدمی ہے اس کو تنبو کر لے جیسا کہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہتے جی وہ ہیومن رائٹس اور یہ یورپ اور فلانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سرٹن سلیپنگ سیل ہے, وہ بظاہر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا, اور وہ اچانک اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ صاحب پھٹ جاؤ. تو یورپ میں یہاں بیٹھ کے بڑا آسان ہے, یورپ میں یہ مشکل ہے ایسا کرنا. دوسری بڑی جو مصیبت آئی ہے وہ ہائی ٹیک جو سرویلنس ہے اس کی آئی ہے 2008-9 کے ریسیشن کے بعد. یورپی یونین کے ممالک نے اپنا سیکیورٹی بجٹ میں بھی کٹوتیاں کی ہیں, کی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہائی ٹیک سرویلنس ہے اس پہ ان کا جو انحصار ہے وہ زیادہ ہو گیا, اس لیے کہ مین پاور کو تنخواہیں وغیرہ دینی پڑتی, فارغ کر دی. لیکن ہیومن انٹیلیجنس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. ایک چھوٹی اس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کون سا سیل کہاں آپریٹ کر رہا ہے, وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. بالکل بالکل, اینڈ آئی ایگری ود یو. دیکھیں جب تک آپ کے پاس اس کمیونٹی کے اندر لنکس نہیں ہیں, ہاں یہ کام آپ نہیں کر سکتے. آپ دنیا کی ساری سیٹلائٹس کو وہاں پہ فوکس کر دو, آپ دنیا کے ہر ایک قسم کی سرویلنس کر دو. مشین تو مشین ہے. ہاں 9/11 ہوتے ہوئے کتنے سال گزر گئے یار. ہاں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اب تک اس کمیونٹی کو آپ انگیج کرتے, اور انگیج کیا کرتے ہیں, انگیج نہیں کرتے, لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں.
لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, ریڈ الرٹ کر دیتے ہیں, ہاؤس ٹو ہاؤس سرچز کرتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں, وہ دیسی والا کام, وہی کام کر رہے ہیں. جو اس دھندے میں نہیں ہے ان کو بریکٹ کرنے کی بجائے روزگار, تعلیم, ان کے ساتھ سماجی انٹریکشن, یہ بھی ایک کنٹینمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں, یہی طریقہ ہے, لیکن وہ نہیں ہو رہے نا, یہ نہیں ہو رہا. اچھا ایک میں نے پوائنٹ کرنا ہے, لیکن یہ کہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کریں برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی. میرے دونوں بھائی جو بات کر رہے تھے کہ ریلائنس جو ہے ہائی ٹیک سرویلنس پہ زیادہ ہو گیا ہے, مجھے تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ہائی الرٹ ہوا ہوا ہے, ریڈ الرٹ ہوا ہوا ہے, مولن بیک میں آپریشن ہوا, 4 روز قبل ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا جو پیرس اٹیکس کا, اس کے بعد وارننگ کل جاری ہوئی کہ جناب اس کے 2 ساتھی آن لوز ہیں. کیسے سیکیورٹی بریچ ہوئی ایئرپورٹ کی, جو کہ کسی بھی ملک کا سیفسٹ جو ہے ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے, سیفسٹ بلڈنگ کنسیڈر کی جاتی ہے, نہ صرف بریچ ہوئی بلکہ خودکش حملہ آور جا کر کے امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا, جو کہ فوٹیج بھی آپ نے بہت سے چینلز پہ چلتی ہوئی دیکھی ہے. تو یہ کیسے ہوگا, مجھے یہ سمجھائیں. مطلب کہ لائٹر, ماچس اور پانی کی بوتل پر تو بڑے سخت ہو, لیکن بوم اور کلاشنکوف وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. چلے کوئی سیکیورٹی نظام فول پروف نہیں. اصل پرابلم ہے کہ فول سے پروف نہیں کرنا ہوتا نا, عقل کی بات کرنی ہوتی ہے آگے, ایکچولی باڈی چیک ہی کر لیا کرو. چلو خیر ہے, وہ اپنی جگہ. آگے کی بات کرتے ہیں, فائدہ کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں پیرس اٹیکس ہوئے تھے, تو یہی ڈسکشن ہم کر رہے تھے. 2015 میں داعش کی ایک میگزین ہے انگلش لینگویج کی, آن لائن پبلک ہے, اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, دا ایکسٹنکشن آف دا گرے زون, جس میں ان کا موقف یہی تھا, وہی موقف تھا جو ابو مصعب الزرقاوی کا مقصد تھا عراق جنگ میں, کہ آپ لوگوں کو تقسیم کریں تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں, تاکہ جو یورپ اور دنیا کے مسلمان ہیں ان کے پاس 2 چوائسز ہیں بقول داعش, کہ یا آپ کفر کی طرف جائیں, اور کفر سے ان کی مراد ہے سارے مغربی ملک, اور وہ مسلمان جو لوگوں کے گلے کاٹنے اور لوگوں کو زندہ جلانے پر یقین نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, وہ ہے کفر, یا ہے پھر ہم اور خلافہ. یہ مقصد کیسے آپ نے اچیو کرنا تھا؟ سمپلی کہ آپ یورپ میں اٹیکس کریں تاکہ یورپ کے عوام اور یورپ کی حکومتیں مسلمانوں پر کریک ڈاؤن کریں, اور ان کے پاس اور کوئی چوائس نہ ہو آنے والے دنوں میں کہ وہ ریڈیکلائز ہوں. اب داعش عراق میں, شام میں ٹیریٹری لوز کرتا جا رہا ہے, اسکویز ہوتا جا رہا ہے, جتنے ان کے فائٹرز مر رہے ہیں ان کو وہ ریپلیس نہیں کر سکے. تو ان کو کیا چاہیے؟ ان کو امیگریشن چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ شام سے پناہ گزین بھاگ کے یورپ جائے, کیونکہ یہ ایک ان کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ ایک مقدمہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے اتنی اچھی خلافت بنائی ہوئی ہے تو لوگ وہاں سے بھاگ کے کیوں جا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. اچھا, اب پناہ گزین کو روکنے میں ان کے ساتھ کون ملے ہوئے ہیں اس معاملے میں؟ وہ ہے یورپین رائٹ ونگ, ٹھیک ہے. حال میں ہی UKIP ہے برٹن میں, رائٹ ونگ گروپ, وہ شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم تو کہتے تھے پناہ گزینوں کو نہیں آنا چاہیے, حالانکہ پیرس اٹیکس میں آپ کو پتہ تقریباً سب ہوم گرون تھے, ہوم گرون فرینچ, ہوم گرون بیلجیم, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 1 کیجویلٹی جو اس کی ہونی ہے نا, وہ میرے نظر میں شینگن سسٹم ہوگا, کیونکہ UKIP بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ یورپین یونین ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کریں, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس کے ساتھ جو فرانس کی نیشنل فرنٹ ہے لیپین کی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم پاور میں ہوتے تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں, کیونکہ ہم نے بھی یہ بارڈر کنٹرول لگا دینے تھے فلانا ٹیرا. تو حسب معمول پاکستان میں بھی ہم نے یہ دیکھا, پوری دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے, ٹریجڈی ہوتی ہے اور اس کو سیاسی رنگ اور سیاسی مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کرنے والے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, صرف یورپ میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے, امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہم کس کا ابھی نام لینے والے ہیں, اپنا ہمارا میرا دوست, میرا بھائی, اور امریکہ کا ہونے والا صدر انشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک دم کہہ دیا کہ جی یہ میں نے اب بتایا تھا یہی ہوگا, اور یہ تو ابھی شروعات ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حال میں ہی اپنے فورن پالیسی ایڈوائزر کو اپوائنٹ کیا. وہ کون ہے؟ کا نام ہے ولید فارس. اور ولید فارس کون ہے کہ جب لبنان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی, وہ آپ کو یاد ہوگا, تو ایک کرسچن میرونائٹ ملیشیاز بھی تھے.
ولید فیرس کو کام دیا گیا تھا کہ آپ ان کی ایڈیولوجیکل ٹریننگ کریں, ان کو آپ تبدیل کریں فرام اے ملیشیا ٹو اے ریڈیکل کرسچین آرمی. اب یہ بندہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے. اچھا یہ تو چھوڑ ہی دیں, دوسرے جو ریپبلکن امیدوار ہیں پریزیڈنسی کے لیے, نامینیشن کے لیے, جو ٹرمپ کے ساتھی ہیں, اب وہ ہیں ٹیڈ کروز. ٹیڈ کروز صاحب نے کیا کہا ہے برسلز اٹیک کے بعد کہ جی ایک دم یو ایس میں یو ایس پولیس کو چاہیے کہ وہ مسلم نیبرہڈز کو پٹرول کریں اور لاک ڈاؤن کریں اور وہاں پر لوگوں سے پوچھ گچھ کریں اور وہاں پہ سرچز کریں. اچھا اب ٹیڈ کروز صاحب نے بھی ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ کیا ہے, بڑے مزیدار کیریکٹر ہیں, صرف لال ٹوپی پہنانے کی کمی ہے, فرینک گیفنی نام ہے ان کا. ہاں وہ کن چیزوں پہ یقین کرتے ہیں, ایک تو کہ جی اوباما مسلمان ہے, چلو یہ تو اب بہت ہی معمولی بات ہو گئی, آدھے ریپبلکنز ہی یہ بلیو کرتے ہیں. دوسرے اخوان المسلمین مسلم برادرہڈ نے یو ایس گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے اندر سے, بالکل جس طرح مکارتھی صاحب کہتے تھے کہ کمیونسٹ نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, علامہ بارک حسین اوباما کے ذریعے. جی سر بالکل بالکل بالکل. اینڈ بیسٹ پارٹ جو اس کا یہ ہے کہ یو ایس کی ہے میسائل ڈیفنس ایجنسی. ٹھیک ہے, اس کا ایک لوگو تبدیل کیا تھا اوباما صاحب نے. ایک سیکنڈ وہ اگر لوگو ہم اسکرین پر دیکھ سکیں تو پرانے لوگو سے اس کو چینج کر کے اس کے اوپر ایک یہ دیکھیں, یہ کیا ہے, چاند ہے نا. انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے امریکہ پر قبضہ کر لیا ہے. مطلب یہ لیول ہے بندے کا, اور یہ وہ بندہ ہے کہ اگر ٹیڈ کروز پرائم منسٹر بنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یا سیکرٹری آف ڈیفنس والے لیول پر پہنچے. کتنا اچھا ہوگا. تو یہ ہے ظاہر. اچھا ایک آخری چیز میں سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب بھی آخری چیز میں ایک آخری چیز پہلے میں نے کہا نہیں تھا کہ آخری چیز ہے. پیرس اور برناردینو کیلیفورنیا میں جو اٹیکس ہوئے تھے, دونوں اٹیکس کے بعد ٹرمپس کی پولز میں 7 سے 10% کا اضافہ ہوا تھا. یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ 1.5-2 لاکھ ووٹ تو کہیں نہیں گئے. اچھا میں یہ آپ نے جو کیا ظاہر ہے کہ بہت اچھی انفارمیشن ہے. مختصراً میں وہی جو گھسا پٹا ہے وہ اس پہ میں یقین بھی رکھتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہتھوڑا لگا ہے آپ کے سر پہ یا لگ رہا ہے, یہ آپ نے اس کا انتظام خود کیا تھا. صدام حسین کو ریموو کرتے ہوئے آپ بالکل بھول گئے تھے کہ جو اژدہے زمین کے اندر سے نکلیں گے ان کا کیا ہوگا. کرنل قذافی کو بہت شوق سے آپ نے ٹوپل کیا آزادی دلانے کے لیے. وہ اس وقت داعش کا شام سے بھی بڑا گڑھ بن چکا ہے آپ کی مہربانیوں سے. شام میں جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں ان کو آمریت سے آزاد کرانے کے لیے, اس کے نتیجے میں جو داعش والے ہیں وہ آپ پہ اسٹرائک بیک کر رہے ہیں اور اب آپ چیخ رہے ہیں, اپنے ہی سر پہ ہتھوڑا مار کے سایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اے کہ نکیتا. اور سب سے میرا تو جھٹکا تبصرہ یہ ہے. اچھا اب اتنی بالکل صحیح ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی صدام یا غدافی کی حمایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی نہیں, کیونکہ آپ نے کیا, لیکن آپ بہت ارمان سے گئے تھے. بریک لے لیتے بڑے ارمان سے گئے, اور سر کتنے عراقیوں کو ہی مارا, مرے تو عراقی ہیں بیچارے. ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے یا کوئی نئی موضوع پہ بات کریں. یار نئے موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا بات لوگ ہمیشہ کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہو رہا ہے, جو دہشت گردی کی لہر ہے, اسلامک ٹیررزم اس کو کہا جاتا ہے, یہ ابھی جیسے شروع ہوا ہے, اور کون ذمہ دار ہے. ہاں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ داعش کو خود امریکہ نے بنایا. وہ تو ہزار چیزیں وہ اپنی جگہ, بٹ ابھی دیکھیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی غلطی ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایران کی غلطی ہے. مانا کہیں نہ کہیں سب کی, but they are not godfathers. But they are not the godfathers. فرسٹ ورلڈ وار میں آپ آٹومن امپائر کو توڑتے ہیں بجائے اس کے کہ ان ملکوں میں جنہوں نے آپ نے توڑا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی حوصلہ افزائی کریں, ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور پارٹیوں کی حوصلہ افزائی کریں. آپ ڈکٹیٹرز کو 10 پارٹ جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو لاتے ہیں, آپ فٹے سے سرحدیں کھینچ کے عراق کریٹ کرتے ہیں, اردن کریٹ کرتے ہیں, آپ سعودیوں کو قبضہ دلواتے ہیں شریف حسین کی جگہ, اور پھر آپ 1948 میں اسرائیل بنواتے ہیں,
اور اس کے بعد جب ریئیکشن ہوتا ہے, ریئیکشن کو دبانے کے لیے بھی آپ نے ڈکٹیٹرز کے ساتھ سے دوستی رکھی, اور آج آپ چیخ رہے ہیں کہ آپ نے توڑن تاڑی کی تو آپ کے منہ پہ جو ہے کوئی مکہ نہ مارے. یہ بھی بتا دیں کہ یہ سائکس جو آپ فٹے کی بات کر رہے تھے نا, اس کو سائکس ایکارڈ, اور اس وقت ویسٹ کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ یار کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ جس کا بھی گلا دباؤ وہ آنکھیں نکال رہا ہے. اچھا یہ جب اب جو امریکہ شریف ہے نا, یہ تھوڑا سی گجنی ٹائپ ایٹیٹیوڈ ہے. ہاں, کیونکہ مجھے یاد ہے یار, پتہ نہیں یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, لیکن شاید امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا, شاید صدام حسین کو گرا کر, ٹھیک ہے صدام حسین کو آپ نے گرا دیا, بہت اچھا کیا تھا, بڑا قاتل انسان تھا, بڑا ظالم تھا, لیکن پھر پوری فوج کو آپ نے ڈسبینڈ کیا. اس کے بعد کیا کیا مطلب یو بریک اٹ یو بائی اٹ کہتے ہیں نا, آپ کسی دکان میں جاؤ, اگر آپ نے توڑ دیا اس کا مطلب ہے آپ خرید لو پھر سے, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو بریک اٹ and then get out of there. مطلب وہاں پہ آگ لگا دی, آپ دوبارہ اپنے گھر گئے, اپنے اے سی والے کمرے میں آپ اپنے ایم ٹی وی اور ریالٹی شوز آن کر دی, کم کارڈیشین کو آپ تک رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب ایک آدھی چنگاری آ کے آپ کے گھر میں آ کے گرتی ہو, کہتے ہیں look at these guys, oh my god, we gotta get rid of these guys. تو صحیح ہے, مانا ہے, اور مانا کہ مسلمانوں میں بڑے مسئلے ہیں سر, ہمیں اپنے روان میں بھی جان کے دیکھنا ہے, لیکن میری جان we didn't start this fire. اچھا, دوسری بات یہ پر کل جو ہے میرا موڈ جو ہے خراب ہو گیا. اب میں کوئی داعش, القاعدہ یا ملیٹنٹ, آپ مجھے ظاہر لیبل نہیں کر سکتے, لیکن یار میں سلگ کے رہ گیا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی میں صدارتی امیدوار ہلیری کلنٹن جاتی ہیں, اور یہ کیا کہتی ہے, نمبر 1 اسرائیلی لابی ان دی یو ایس, اور کیا کہتی ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں اگر کوئی امریکی ایڈمنسٹریشن یہ سمجھے کہ وہ نیوٹرل رہے گی تو دس از انتھنکیبل, کسی بھی طرح کے حالات میں ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے, پیریڈ. یہ بیسیکلی اٹیک تھا آپ کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ پہ, جو کہہ بیٹھے تھے غلطی سے کہ میں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں اگر میں صدر بن گیا تو نیوٹرل رہوں گا. اب پرسوں وہ جا رہے ہیں اسرائیلی امریکن کمیٹی کے سامنے اور وہ کہیں گے بھائی جان غلطی ہو گئی, مجھے معاف کرنا. اچھا, ان حالات میں میرے جیسے آدمی کا خون کھول جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, حالانکہ یہ سب ہمیں پتہ ہے, ہاں یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اس میں غیر جانبداری نہیں ہے. اٹ از امریکاز ایئر کرافٹ کیریئر ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. انفیکٹ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اسرائیل امریکہ کی کالونی نہیں ہے, امریکہ اسرائیل کی کالونی ہے, اور یہ بات کافی حد تک سچ ہے. جان میئرشائمر پروفیسر نے ایک بہت خوبصورت کتاب بھی لکھی تھی اس کے اوپر, اس کا انٹرویو بھی کیا تھا کسی نے. یار نیتن یاہو کی ایک ویڈیو ہے, ہلری کلنٹن سیکریٹری آف اسٹیٹ یروشلم میں کھڑی ہوئی ہے, وہ ننگی سنا رہا ہے امریکہ کو, اور یہ جو ہے سن رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کانگریس جاتا ہے, اوباما جو ہے بے بس ہے, وہ خطاب کر کے واپس آ جاتا ہے. تو اس کو چھوڑیں آپ. سر جی یہ مجھے بتائیں, ظاہر ہے میں دکھی ہوں اور وجہ سے, آپ لوگ اگر تھوڑا سا بولنے دیں, القاعدہ کو آپ افغانستان میں سپورٹ کرتے ہیں, اپوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں, پھر آپ سیریا میں اور عرب سپرنگ میں جا کے لیبیا میں آپ القاعدہ کی مدد مانگتے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پہ رجیم چینج کروائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد داعش وہاں سے وجود میں آ جاتی ہے. پہلے آپ داعش کو عام کرتے ہیں کہ وہ القاعدہ کو وہ کرے, پھر داعش جب اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو آپ داعش کے پیچھے. تو یہ سارا سسٹم کیا ہے؟ گریٹ گیم ہے نا یار. اور دیکھو ان کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے, پہلے مجاہدین بناتے ہیں, پھر انہیں دہشت گرد. کہ پینٹاگون اور سی آئی اے کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ کیلیفورنیا میں 20 لوگ مارے گئے؟ نہیں سر, اس کا تو مطلب ہے کہ ملٹری بجٹ بڑھے گا نا, اس کا تو مطلب ہے کہ سرویلنس بجٹ اور سی آئی اے کا بجٹ بڑھے گا. تو اسٹیبلشمنٹ سر, اسٹیبلشمنٹ یہی اس ڈسکشن کو روک دیں, بیکاز دس از اینڈلیس ڈیبیٹ. آج پانی کا عالمی دن ہے, پینے کے پانی کا, اس کے بارے میں سے اپنی مصیبتوں پہ آ جائیں. اور یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پانی کی جو ہے بہت شدید کمی ہو جائے گی. اور مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں جو کہ پانی اور بجلی کے منسٹر بھی ہیں, خواجہ آصف, آج سے 2 سال پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگلی جنگ اگر اس خطے میں ہوئی تو وہ پانی پر ہوگی. آج یو کے بیسڈ واٹر ایڈ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, ڈان اخبار میں چھپی بھی ہے, جس میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 1,60,00,000 لوگوں کو صاف پانی تک کوئی رسائی نہیں ہے, جبکہ پاکستان کے تقریباً 85 سے 90% جو واٹر سورسز ہیں وہ کسی بھی انسانی استعمال کے نہ صرف قابل نہیں ہے, بلکہ اس میں بیکٹیریا اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے 53,000 بچے ہر سال پاکستان میں جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز کی وجہ سے اپنی جان مر جاتے ہیں, اور 3 ملین کے قریب جو ہیں وہ مریض بنتے ہیں.
इस वजह से पाकिस्तान टॉप 10 जो ममालिक हैं जिनमें वाटर रिसोर्सेज को बहुत लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा, वो दुनिया के टॉप 10 जो ममालिक हैं उनमें शामिल हो चुका है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में ये सूरत हाल है कि रोज़ाना की कंजम्पशन है 170 मिलियन गैलन, सिर्फ 70 मिलियन गैलन पानी मौजूद है, 100 मिलियन इस्लामाबाद को भी नहीं मिल रहा, तो बाकी शहरों का है। यहाँ आपको पता है यहाँ टैंकर माफिया करोड़ों अरबों का कारोबार है, और इसके अलावा सीवरेज की लाइन और पीने के पानी की लाइन मिल जाती है। और हमारे तो देखिए यही बात है। एक कहना चाहूँगा, एक तो होती है ना बड़ी हाईटेक सोल्यूशन, हाँ बड़े पैमाने पे डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह वगैरह वगैरह। यार आप रोड पे जा रहे हो, पानी का टैंकर ज्यादा होता है, हाँ पीछे नलका खुला होता है, पानी निकल ही रहा होता है। मैं सोचता हूँ कितनी, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है उसमें कितना पानी बचता है। इवन छोटी लीकेज टैंकर का टपकता गिरता पानी भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए खतरनाक है। अच्छा, मैं लास्ट वीक में बलूचिस्तान गया और वाटर कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स आए हुए थे। एंड में कंसेंसस ये था कि जनाब ये जो आप सीपैक बना रहे हैं, अगर बलूचिस्तान में जिस तेज़ी के साथ पानी का जो है वो अंडर वाटर जो वो है टेबल वो नीचे जा रहा है, तो सीपैक कोई फंक्शनल हो ही नहीं सकती जब वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। लेकिन वक्त कम है और हमें इजाज़त लेनी है। लेकिन लोगों से ये तो कहते हैं कि पानी बचा तो सकते हैं। 23 मार्च भी कुछ चंद मिनट बाद शुरू होने वाला है। यही अपील कर सकते हैं कि कम से कम इस 23 मार्च पे यही अहद कर लें कि जो जितना पानी बचा सकता है अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में बचाने की कोशिश करे। कल फिर मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।